شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 5 بیٹا اسلامیت کی بک نکالیں، پیج نمبر 19 میں آ جائیں۔ سبق کا عنوان ہے روزہ۔ اسلام کے ارکان میں ایک لازمی جز ہے، وہ ہے روزہ۔ نماز کے بعد روزے کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے رکنا، خاموش رہنا، رک جانا اور خاموش رہنا۔ روزہ دار سارا دن کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رکا رہتا ہے، اس لیے اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر بالغ، عاقل اور تندرست مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ جو ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے پہ افطار کیا جاتا ہے۔ نہ صرف روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک جائیں، کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم بنا دیا ہے، اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک 30 دن کے روزے رکھنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں کے روزے 30 دنوں کے فرض ہیں، ہر عاقل پہ، بالغ پہ، ٹھیک ہے، تندرست انسان پہ۔ اگر بیمار ہے تو اس پہ یہ ہے کہ وہ روزے بعد میں اس کے روزے پورے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف روزے جسم کے لحاظ سے رکھا جائے، بلکہ روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں جسم سب کا۔ اچھی باتیں، روزے میں آپ جتنی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رکنے کا مقصد یہ آخر روزہ کیوں رکھنے کے لیے کہا گیا مسلمانوں کو، وہ روزہ رکھنے کے ایک مقصد تھا تاکہ ہم اپنے ایسے بھائی، ایسے لوگوں کو جو کہ غریب ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کا احساس کرنا۔ ایسے نارملی اگر بولتے ہیں ہم تو احساس کرتے ہیں تو وہ نارمل سی بات ہوتی ہے، لیکن بھوک اور پیاس جب تک آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی ہے، آپ کو دوسروں کی مشکل کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا بہت تو ہوگا لیکن اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا۔ جو اس کے اوپر مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں وہ وہی فیل کر سکتا ہے۔ تو یہ فیلنگ کروانے کے لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ آپ ایسے مسلمان جو کہ نہیں کما سکتے، نہیں کھا سکتے، صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے نا، غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، مسکین ہے، ان کے لیے اللہ، وہ جو بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا وہ کس طرح فاقوں پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ تو روزوں میں شدت، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت سب کو برداشت کرنا، اور آپ کے لیے تو ایک لمیٹڈ ٹائم بنا دیا گیا کہ آپ نے صبح صادق سے شروع کر کے مغرب تک روزے رکھنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہو تو کئی روز تک وہ فاقوں پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے روزے رکھیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ بھوک پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، لوگ جو بھوک سے کس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے رمضانوں میں کیا کیا گیا، فطرے کا بھی اہتمام کیا، فطرہ اور زکوٰۃ دینا بھی فرض کر دیا گیا ہے ایسے لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں اور دے سکتے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولتیں دی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے، اس میں غریبوں کا بھی ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، ضرورت اور محتاج لوگوں کو وہ ضرور دینا چاہیے۔ روزے کا مقصد یہ کہ بندے کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے، کیونکہ پرہیزگاری سے کہ ہم نے جب روزہ رکھا ہے تو ہم نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، برائی سے بچیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور برے کاموں میں نہیں جائیں گے۔ کیونکہ ایک چیز کا خوف ہوتا ہے، خوف تو اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ خاص اہتمام کر کے اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈر ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے روزہ رکھا ہے تو اس کی خاطر رکھا ہے، اسی کے لیے عبادت کرنا ہے، اسی کے لیے نیک کام کرنا ہے۔ وہ ہر بات سن رہا ہے، دل کا حال جان رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔
یعنی پرہیزگار بننا ہے، پابند ہونا ہے نماز کا، کیونکہ لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضانوں میں روزے رکھ کر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. صرف نماز روزوں کے لیے نہیں پڑھنا ہے، نماز تو ویسے بھی کہا گیا ہے ہر بالغ عاقل لوگوں کو، تندرست لوگوں پر نماز بھی فرض ہے کہ وہ چھوٹے سے نماز کی عادت ڈالیں، نماز پڑھیں. لیکن روزوں کا اہتمام کرتے ساتھ ہی لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں بڑی بات بتائی کہ شیطان بند ہو جاتے ہیں. جب شیطان بند ہو جائیں گے تو وہ آپ کو بہکاتے بھی نہیں ہیں، تو برے کام سے بندہ ویسے بھی بچ جاتا ہے. روزے کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ روزہ کسی نہ کسی شکل میں ہر مذہب میں لازمی قرار دیا گیا. روزہ انسانی ہمدردی، اخوت، بھائی چارے کا درس دیتا ہے. صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہ کر دوسرے غریب لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور اس طرح ان سے ان کی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس مہینے کو ہمدردی کا جذبہ بھی کہا جاتا ہے، مہینہ بھی کہا جاتا ہے. دنیا بھر کے مسلمان ایک مہینے متواتر روزے رکھتے ہیں، سارا دن کھانے پینے اور نفسانی خواہش سے دور رہتے ہیں، نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، جس سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. ہر طرف پاکیزگی پھیل جاتی ہے، ہر طرف ایک طرح سے دیکھا جائے نور ہی نور پھیل جاتا ہے. مسلمانوں میں وحدت، یگانگت اور باہمی اتحاد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. فضائل رمضان میں کیا ہے؟ یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے. اس سے فرض ادا کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اس میں جو 70 گنا آپ کو جب ایک نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا، جب اس مہینے میں پڑھیں گے تو 70 گنا اس کے میں کیا ہوتے ہیں، اس کے ثواب جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم نے نوافل بھی ادا کی تو وہ بھی فرض کے برابر ہوگا. یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جنت میں ایک دروازہ ریان نامی، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے. اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، ایک ایسی رات جو پورے سال کے انتظار کے بعد آتی ہے. اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. کہتے تم ان کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، ڈھونڈو. یہ خاص مخصوص نہیں بنا دیا گیا کہ 27ویں شب ہے تو آپ نے جاگا اور جا کے عبادت کر رہے ہیں آپ، نہیں. یہ طاق راتوں میں آپ کو ڈھونڈنا ہے، اور یہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں زیادہ ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میں ہو شب قدر. اور شب قدر ہر ایک کو نصیب میں نہیں آتی. جو ثواب کی نیت سے اور یقین کے ساتھ اس رات کی عبادت کرے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. روزے کے کیا فائدے؟ روزے کے اندر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم نماز پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے نیکی کرنا شروع کر دی روزوں کے دوران یا رمضان کے دوران. ہم نے اپنی ایسی عادتوں کو روزمرہ زندگی میں، عام زندگی میں بھی اپنانا ہے اور کرتے رہنا ہے. روزہ لیکن ایک مہینہ بندہ مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کی عادتیں ہو جاتی ہیں، کافی بہتر ہو جاتا ہے. وہ جب سال میں ایک دفعہ آتا ہے تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں. یہ نہ کہ آپ بالکل تندرست صحیح پھر بھی روزہ نہیں رکھا جا رہا، آپ نے کوتاہی کر لی تو اس کی بھی پکڑ ہے. اگر آپ نے ایک روزہ چھوڑا ہے تو پتہ ہے نا آپ کو کتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، کتنے گناہ حاصل ہوتے ہیں نا. اس سے آپ نے اگر بیمار ہیں تو اس میں یہ بھی آپ کو دے دیا گیا ہے، آسانی دے دی گئی ہے. اس میں بعد کے ایام میں اس کے روزے دن آپ کی جو آسانی ہو اس دن روزے رکھ کے اس کے روزے پورے کر لیں. روزے دار دن رات نظم و ضبط کا پابند ہوتا ہے، جس کا اثر اس کی عملی زندگی پہ پڑتا ہے. سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اپنے نفس پر قابو پانا، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا، سچ بولنا، سارے نیک کام کرنا، غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس سے اس کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. انسان کی صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں اس سے صحت میں بھی کافی اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں اور انسان مشقت کا عادی بن جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ کیا رمضان کے مہینے میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ قشو و قضو کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. اگر کسی نے قشو و قضو کے ساتھ ایک وقت کی بھی نماز پڑھی، گڑ گڑا کے دعا کیا اور وہ اسی دن انتقال فرما جاتا ہے یا اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ میرے سامنے حاضر ہوا تھا اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے اور آئندہ کے لیے یہ عہد کر کے کہ آئندہ میں ایسی غلطی سے بھی نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وہ یقیناً بہت زیادہ رحم دل ہے، رحمت برسانے والا ہے، رحیم و کریم ہے، لیکن جابر بھی ہے. لیکن ہم نے کوئی غلط کام کیا اور جان بوجھ کے کرنا
ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے اس کی طرف جانا، تو اس کی تو کبھی بھی معافی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے اندر تقویٰ پرہیزگاری کو پیدا کر لیں اور اپنی ساری اچھی عادتوں میں یہ ساری عادتیں بھی ڈال دیں، کیونکہ ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری آسانیوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. مشکلات تو اسلام میں ہے ہی نہیں، ہم نے خود اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو 5-10 منٹ ہی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. آپ کو بہت زیادہ آپ نے لمبی عبادت نماز پڑھی، 10 سے 15 منٹ آپ نے 3 گھنٹے آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے. روزے کے لیے پورے سال کے بعد ایک روزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، یہ اتنے طاقتور نہیں ہیں روزہ رکھ سکے. جبکہ روزہ دیکھا جائے یہ آپ کو اور طاقتور کر رہا ہوتا ہے، جسمانی مشقت کی عادت بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزوں کو اپنائیں گے تو یقیناً ایک کامیاب اور اچھے انسان بھی بنیں گے اور اچھے مسلمان بھی بن جائیں گے.